کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والا شراب کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا پتا کون مر جائے گا، کیا پتا میرے بھائیوں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کب مرے گا، جوانی میں بڑھاپے میں کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مرنا تو ضرور ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اے لوگوں تمہیں مرنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ موت آنی ہی ہے، مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہوتے، لیکن مدینۃ الرسول جائیے، اس مسجد نبوی کے پاس جائیے، باب السلام سے انٹری کیجئے، آپ کو جناب محمد الرسول اللہ کی قبر ملے گی، آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو، آپ کیا چیز ہو، جب محمد الرسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے، شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں، شب قدر میں، طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی، اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو کھالے واپس کر دوں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن سائی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اور رات کی رو رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے بچا لے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، زندگی کو دیکھو میرے بھائیوں، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق رویا
میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے, حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے, اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو, کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو, کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے, میری بہن دفن ہے, میرا رشتہ دار دفن ہے, بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے, ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے. امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, اے لوگوں موت کو یاد کرو. فَذَرُوهَا, اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو, قبرستان میں جایا کرو. آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے. آج قبرستان نہیں جاتا ہے, کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا, کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا, اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی سلسلے میں میلہ لگے گا, ہاں لڑکیاں آئیں گی, چلو انجوائے کرتے مستی کرتے. یہ جلسے بھی آتے لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں, اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں. جلسوں کے اندر بھی آتے ہیں تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں. چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو, وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو, قبرستان میں جایا کرو, کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی, تمہیں آخرت یاد آئے گی, تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا. آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ, شراب پینے سے کیا فائدہ اور زنا کرنے سے کیا فائدہ, مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے, تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے. یہ ہونا چاہیے. اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائیو قبروں کی زیارت کرو. بازار تو بہت جاتے ہو نا, کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے, اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹھیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی, لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو. آپ کو موت یاد آئے گی, آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی, آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے. میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹی کو, سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے, نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں. پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول, فجر کے نماز میں غائب, لگا جلسہ سن لیا, تقریریں سن لی, جلسے کے اندر شرکت کر لی, جنت الفردوس میں پہنچ گیا. دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, مسجدیں ویران ہے. میرے بھائیو بابری مسجد کو توڑا گیا, بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا, کہ یہ کہہ لیجئے بابری مسجد توڑ دی گئی, لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے اوپر نظریں ہیں, لیکن میرے بھائیو بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے، مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا۔ ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے۔ اذان آپ بھی سنتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نماز پڑھنے کے بارے میں کہو، چلو میرے بیٹے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔